پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ آج اچکزئی صاحب کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور آج انہوں نے اچکزئی صاحب کو نامزد کر کے جو دستخط ہیں جو ریکوائرڈ ایک فگر تھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک لیٹر بھی جمع کروا دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات کرنے دی جائے. ان سے سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. البتہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ 10 رکنی کابینہ جو ہے اس کو ابتدائی طور پر وہ تشکیل دی جائے گی. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. فیصل صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, حال ہی میں جو پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا اس میں سی ایم صاحب نے شرکت نہیں کی, اپنا نمائندہ بھیجا. آج پی ٹی آئی پھر مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی وفاق کے ساتھ صوبے کا تعاون نہیں رہے گا, یا صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات حق ہے. عمران خان صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں, سہیل خان جو ہیں ان کی نامینیشن پہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. اوبیسلی پارٹی سربراہ کے ساتھ مشورہ ہوگا تو یہ اس میں ملاقات کرانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے. نہ قانونی طور پہ پابندی ہے, نہ آئینی طور پہ پابندی ہے, نہ پریزن رولز روکتے ہیں. ایک ہٹ درمی ہے, سیاسی انتقام ہے اور جان بوجھ کے روڈے اٹکائے جا رہے ہیں. کون اٹکا رہے ہیں؟ حکومت اٹکاتی ہے جی. ظاہر ہے جن کے انڈر اڈیالہ جیل ہے وہی کراتے ہیں نا جی. وہ جو وہاں کا انتظام و انصرام سنبھال رہے ہیں وہی کرتے ہوں گے, اور تو میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا. اور اگر وزیر اعظم بھی کہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم سے اوپر سپرا اتھارٹی کوئی ہے نا. سر, ہو سکتا ہے انہوں نے لیگل ٹیم کا کہا ہو کہ میں ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے. اگر وزیر اعظم نے لیگل ٹیم سے بھی پوچھنا ہے تو پھر کہتے ہیں میں اٹارنی جنرل سے کہتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو گفت و شنید والا معاملہ جو ہے میری دانست میں تو وہ ہو چکا ہے. اچھا, دیکھیں, وفاقی حکومت نے جو دوحہ میں ایک میڈیشن ہوا ہے ایک سامنے آیا ہے. اگر آپ ٹی ٹی پی سے گفتگو کریں گے تو میں تو اس کے حق میں نہیں. میں بالکل اس کا مخالف بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹی ٹی پی سے بات کرنے کی بات کرے گا وہ غلط بات ہے. دیکھیں, وہ ایک دہشت گرد گروپ ہے اور وہ انتشار پھیلاتا ہے پاکستان میں. ان کے ہاتھ پاکستانیوں کے, پاکستان کے فوجوں کے, پاکستان کی پولیس کے, پاکستان کے عوام کے خون سے رنگے ہوئے. آپ ان سے اگر گفتگو کا مطالبہ کریں گے تو یہ غلط بات. ہاں, طالبان حکومت ہے, ان کے ساتھ آپ نے 50 سال ایک جنگ لڑی ہے افغانستان میں, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں جس طرح سے کی گئی ہے, یہ ایک مناسب بات ہے. دیکھیے, یہ ضد بازی کی بات نہیں ہے اور حکومت کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے, جو غلط ہے غلط ہے. حکومت کی یہ پالیسی لگتی ہے, یا کم سے کم وہاں پہ ایک گروپ کی پالیسی یہ لگتی ہے کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ نیچے نہ آئے, اور اس وجہ سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی. دیکھیے, جب بھی سیاسی لوگ ملیں گے نا وہ وہاں پہ ایک اچھی بات کریں گے, عمران خان صاحب کو دوسری سائڈ پہ دیں گے. ایک مخصوص آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ مخصوص ذہنیت کے لوگ وہ جاتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کو غلط سلط خبریں دیتے ہیں. یہ ٹی ایل پی والے معاملے کے اوپر وہاں پہ جا کے کہا گیا کہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دے, تو عمران خان کا نیچرل جو ریئیکشن ہے وہ تو وہی ہوگا جس سے ڈی چوک میں ہوا تھا. تو تب بھی یہ 2-4 لوگ گئے تھے اور انہوں نے کہا جتنے لوگ شہید. تو میں نے کہا تو قاضی انور صاحب کے بعد میں کمیشن بنا تو وہ سب کی ہوئی ہمیں. ہم سوشل میڈیا ڈریون ہو گئے ہیں. اور یہ احتجاج کا فیصلہ بھی درست نہیں تھا ٹی ایل پی والے معاملے میں. نہیں, ٹی ایل پی والے معاملے میں تو احتجاج کر ہی نہیں سکتے نا. لیکن سی ایم نے اناؤنس نہیں, سی ایم صاحب کو ٹی ایل پی سے بات کرنے کی وہ تو نہیں کر سکتے. اچھا, وہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. ہاں, طالبان سے بات ہو سکتی ہے. گورنمنٹ جو اس وقت انٹرم طالبان گورنمنٹ ہے افغانستان میں, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن سر, آج بھی تو طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس جو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ جنگ جاری رہے گی. نیشنل ایکشن پلان کا انہوں نے حوالہ دیا. پھر یہ جو گاڑیاں واپس ہوئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امن امان کے حوالے سے بھی جو ایک تعاون کے حوالے سے وفاقی حکومت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, تو یہ صورتحال ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک آئینی اور لیگل پوزیشن تو یہ ہے کہ صوبہ جو ہے اپنی سیاسی رائے پارٹی جو مرضی رکھے, لیکن جو ڈیفینس سے متعلق پالیسی ہیں وہ وفاقی حکومت کی ہوں گی. اچھا, وہ کیونکہ ان کے پرویو میں آتا ہے. وہ جو ایک کام آئین میں وفاق کے کرنے کے ہیں, کچھ صوبوں کو کرنے. خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن کے لیے صوبائی حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟
دیکھیں صوبائی حکومت کی اجازت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اگر آپ بارڈر ڈیفنس کی بات کرتے ہیں, بارڈر دیکھیں نا اکراس دا بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے, اگر وہاں پہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس کو کسی حکومت نے نہیں روکا, اور سہیل خان آن ریکارڈ ہیں کہ پاکستان پہ ایگریشن ہوگی تو ہم پاکستان پہ ایگریشن کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے, تو وہ اپنے بڑے کیٹیگوریکل ہیں. پھر انہوں نے اپنے بٹھایا ہے بیوروکریسی کو بھی, وہاں پہ بھی بات کی ہے. تو کوئی ایسا اندھیا جتنا شور مچایا جا رہا ہے پیالی میں طوفان وہ نہیں ہے. ہاں یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا معاملہ ہے, دیکھیے یہ معاملہ سنجیدہ ہے. اگر تو ناکارہ گاڑیاں دی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ میڈیا کو ایکسپوز کرتے, وہ گاڑیاں دکھاتے کہ جناب یہ گاڑیاں وفاق نے دی ہیں, اس میں یہ خرابی ہے. صحیح. اور کیونکہ وہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ایون پرانی بھی ہوں وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. جو یہاں پہ آپ نے گاڑیاں دیکھی ہوں کہ بہت پرانی بھی ہوتی ہیں, ہر نئی گاڑی نہیں ہوتی. وہ عام گاڑیاں جو آمد گاڑیاں ہیں وہ وہاں پہ اگر خراب ہیں تو آپ کو میڈیا کو دکھانا چاہیے, تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانا چاہیے تھا کہ یہ سر یہ انہوں نے دی ہیں اور یہ خراب. تو یہ جلد بازی کی ہے انہوں نے واپس کرنے کا. مطلب وہاں پہ ہزارہ کابینہ نہیں ہے نا, ٹیم نہیں ہے, تو مطلب ایسے انفارملی صلاح مشورہ ہوتا ہے نا. اسی لیے تو اگر آپ ملنے دیں گے عمران خان صاحب سے تو ٹیم تشکیل ہو جائے گی. لیکن فیصل صاحب آپ کی نظر میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ گنڈاپور صاحب وہ کیا نہیں کر سکے جو آپ کی نظر میں سہیل آفریدی صاحب آنے کے بعد وہ کریں گے یا کچھ نتائج حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے سہیل خان ینگ آدمی ہے, اسٹوڈنٹس اس کی بات سنتے ہیں, پارٹی کو گیلونائز تو کر سکتا ہے, پارٹی کو موبلائز کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ آپ یہ کہیں کہ کنفرنٹیشن کر کے تو خان صاحب کی رائے ممکن بنا سکیں گے تو میرا اس پہ تحفظات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا پارٹی کو جیسے پہلے ہوا. لیکن سر اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ سی ایم کو تبدیل کیا جائے تو ایجنڈا کیا ہوگا, کیا ٹاسک ہوگا؟ نہیں یہ پی ٹی آئی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا, پی ٹی آئی میں فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا وہ ایک تو علی امین پارٹی کو ساتھ دے کے نہیں نا چل سکے, تو ان کے کوئی بھی حمایتی نہیں تھا, اور جو ان کے حمایتی بجاتے بھی ہیں تھے جو ان کی اپنی طرف سے حمایتی بھیجتے تھے وہ خان صاحب کے سامنے بات کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بڑے نئے ہیں. اور علی امین کا سے فرینکلی اسپیکنگ 26 نومبر کے بعد کچھ دوسری طرف سے بھی دوریاں ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور وہ آپ کے لیے ایک اچانک اور بڑا فیصلہ ہوگا. سہیل خان آفریدی کا نام میرے لیے یہ نہ اچانک تھا. دوسری طرف مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں سر, اسٹیبلشمنٹ کے جو یہ دو فریق ہیں 26 نومبر کو کون کون گیا تھا علی امین کے ساتھ, کون گیا تھا؟ بشرا صاحبہ تھی. ہاں وہ انہوں نے جو ان کی ریٹریٹ تھا ان کو پسند نہیں کیا تھا. اچھا, تو لیکن اب جو کابینہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ایک امپریشن جو پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کو اب شامل نہیں کرنا چاہیے, کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہیں. کیا باقی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانی کیبنٹ تھی, جو ممبرز تھے, دوبارہ ان کو شامل کیا جائے گا, یا بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ درست ہیں؟ بیرسٹر صاحب سے کسی کو کیا تحفظات ہیں, یہ تو پی ٹی آئی میں تو تماشا ہے نا, ہر دوسرا بندے کو یہ کہہ دیتے ہیں. وہ ایک ٹویٹر گروپ ہے جو کہ دوبارہ اب عالیہ حمزہ کے خلاف بھی ایکٹیو ہوا ہوا, وہی یہ کرتے رہتے ہیں. اور مخصوص لوگ ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل کمیٹی کے اور کور کمیٹی کے, ان کا رابطہ ہے وہاں سے, اور وہ پھر اسالٹ کرواتے ہیں وہاں سے. یہ واردات پرانی ہے. بیرسٹر صاحب جو ہے وہ سب سے کام کا آدمی ہے, سب سے زیادہ بہتر آدمی. طالبان اور افغانستان ایشو پہ وہ ایک اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے. وہ 2-4 اور بندے ہیں پاکستان میں جن میں ایک بیرسٹر صاحب جو ہے وہ آتے ہیں, سلیم صافی صاحب آتے ہیں, میجر عامر صاحب آتے ہیں, رحیم اللہ یوسفزئی اس میں ایک بڑا نام تھا, یا دوسرے ہمارے کچھ جن آپ جانتے ہیں صحافت کے جو افغانستان کے ایشو کو سمجھتے ہیں, جو سیاستدانوں اور صحافیوں کی بات کروں, سیکیورٹی اینالسٹ تو ایک دوسرا پرویو ہے. تو ان کے اوپر اعتراض کرنا جو ہے, پہلے وہ کون سا اپنی مرضی سے آئے تھے, عمران خان صاحب نے لگایا, اور لگانا ہوگا تو عمران خان صاحب لگا دیں گے, نہیں لگانا ہوگا تو نہیں لگائیں گے. اب اس میں بیرسٹر صاحب سے کیوں خار کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کام کا آدمی ہے, لیکن سر وہ سمجھدار آدمی ہے, وہ عمران خان کے علاوہ کسی کی بات مانتا نہیں ہے, تو اس لیے اس سے خار کھاتے ہیں. لیکن سر ایک امپریشن تو یہ بھی ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے, تو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہونا گناہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ رشیا کی ہے, یا یو ایس کی ہے, یا انڈیا کی ہے, اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ سے اگر کسی کا تعلق ہوگا تو بات ہی کریں گے نا. یہ کیا فضول گفتگو ہے کہ وجہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے؟ تو شکر کرو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے تعلق رکھنے والا بندہ ہے, کوئی بات کر سکے گا. آپ لوگوں نے نہ کسی کا, نہ اپنے لوگوں کا کچھ چھوڑا ہے, نہ کسی اور کا کچھ چھوڑا, نہ اپنے آپ کو چھوڑا, ٹھیک ہے. صرف یہ گفتگو. اور سوشل میڈیا, پی ٹی آئی جو ہے ایک ٹول ہے
آپ اندازہ کریں کہ کل ایک وکیل صاحب نے سپریم کورٹ میں آرگومنٹ دیا, انہوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیا ان کے بیک گراؤنڈ کو جانے بغیر کہ وہ کیا ہے. ٹی ایل پی کی انہوں نے سپورٹ شروع کر دی بیک گراؤنڈ جانے بغیر کہ انہوں نے پیچھے عمران خان کے اوپر ان کے کیا کیا تھا. یعنی جوہلا کا ایک گروپ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ سارے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں ہوتا جیسے, یعنی اس نے وہ بات کیا ہاں تاڑیاں لگانے شروع کر دیں. یہ بہت ہی غیر سنجیدہ اور کچی بات ہے. مطلب جو خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ درست ہیں کہ وہ اگر سلسلہ رک جائے تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. نہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو گھبراتے ہیں مجھے تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, نادر گورمانی صاحب, یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی پالیسی کیا مجھے یہ بتا دیں. ایک دن آپ ٹرائل کرتے ہیں جیل میں, پھر اس کا پیغام آتا آپ بھاگ جاتے ہیں. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ انٹرنیشنلی تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, نیشنلی بھی تو آپ کچھ کریں. اب آپ عمران خان کی ٹویٹ سے گھبراتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کے آپ گھبراتے ہیں. یار سوشل میڈیا میں کرنے دیں, اگنور کریں, آپ اپنا کام کریں. آپ لوگوں کو روٹی نہیں دے سکے, کسانوں کو ان کی فصل کا معاوضہ نہیں دے سکے, سیلاب والوں کو ابھی معاوضہ نہیں ملا ہے, تاجر جو ہیں وہ پریشان ہیں, میڈیا انڈسٹری میں سے کتنے لے آفس ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ فیصل آباد, قصور, لاہور, جو سیالکوٹ, کراچی, یہ جو ہمارے بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں, کتنی ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں, انڈسٹری بند ہو گئی ہے. کتنے لوگ جو ہیں پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ دن رات عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. عمران خان آپ وہ ایک سیاسی جن ہے جو کہ بوتل سے باہر نکل چکے ہیں اور وہ آپ کے قابو نہیں آنے والے. وہ بہت پاپولر ہیں. آپ خدا کے لیے یہ حکومت جو ہے اگر کچھ کر سکتی ہے, جو کہ مجھے ان سے بالکل امید نہیں ہے, یہ فوج کا کیتا کرایہ بھی کھو میں ڈال دیتے ہیں. ملٹری ڈپلومیسی میں جو ہوا وہاں پہ خواجہ آصف نے کیا بیان دیا, بات کوئی اور ہونی تھی, بات اس کے بیانوں پہ چلی گئی. وہ جہاں کے ایک انٹرویو جو اس نے لڑکے نے کھڑکا دیا وہ مہدی نے, مطلب وہاں پہ گوروں کے آگے بڑھے نا یہ ٹائی سوٹ بیٹھ کے, تو وہاں پہ ان کی بات ہی نہیں نکلتی. تو ہمارے یہاں پہ آپ کے چینل کھولتے نہیں ہیں کہ کھل کے بات کرتے. چلیں ٹھیک ہے فیصل صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, فیصل کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.